دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عالمی حکومت کی خصوصیات، کہ یہ حکومت، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، بالآخر اس حکومت کے ذریعے اس امت پیغمبر کو کیا حاصل ہوگا۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو آمادگی و انتظار کا زمانہ ہے کہ جس میں لوگ آمادہ ہوں گے، تیار ہوں گے امام کے ظہور کے لیے، اور اس سے مراد ہمارا وہ نزدیک کا زمانہ ہے، یعنی جب حتمی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو دوسرا زمانہ ہے امام کے ظہور کے بعد، یعنی امام کی تحریک اور امام کا یہ انقلاب، جس میں تمام مراکز ظلم و فساد کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا دور ہے کہ جس میں امام کی حکومت اور اس کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، یعنی اس عادلانہ حکومت اور اس حق کی حکومت کا نفاذ۔ اور یہی تیسرا دور ہے کہ جو اس انقلاب کا فی الواقع نتیجہ ہوگا۔ اس کے بارے میں مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام کی حکومت کا جو نتیجہ ہوگا، یعنی اس میں انسان کی وہ تمام جائز مادی اور معنوی ضروریات پوری ہو جائیں گی کہ جن ضروریات کو پروردگار نے انسان کے وجود میں رکھا ہے، یعنی انسان کے وجود میں کوئی بھی اس کی مادی اور معنوی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی۔ البتہ یہ کلی عنوان ہے، اس کو مختصر انداز میں چند عناوین کے ذیل میں ہم یہاں بیان کرتے ہیں کہ امام کی حکومت کی کون کون سی خصوصیات ہوں گی۔ ان میں سے نمبر 1 عام عدالت، یعنی عدالت کا چھا جانا۔ عدالت کی حکومت یعنی امام کی جو حکومت ہوگی، یہ فی الواقع عدل و انصاف کی حکومت ہوگی کہ جس میں ذرہ بھر بھی ظلم اور ستم شامل نہیں ہوگا۔ درحالی کہ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہر سو ظلم اور ستم چھایا ہوا ہے، ہر طرف انسان ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ آج کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے محلات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر سونے پر مجبور ہیں، اور یہ ظلم کے اثرات ہیں۔ ایک طرف حکومتوں کا ظلم ہے، اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات کا ظلم ہے، ہر شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی مافیا موجود ہے کہ جو اس شعبے میں کسی بھی نئے انسان کو قدم رکھنے نہیں دیتا، اور ان پہ ہر سمت اور ہر طرف سے ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ہر انسان جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے دیکھتا ہے کہ اسی شعبے میں کوئی نہ کوئی مافیا موجود ہے، یا تو ان کی شرائط کو قبول کیا جائے یا اس میدان سے باہر نکل جائیں۔ اگر زرعی میدان میں دیکھیں تو وہاں بھی کسانوں کو ان کے حقوق پورے نہیں ملتے، جو محنت کرتے ہیں، سارا سال فصلیں اگاتے ہیں، انہیں ان کے پورے حقوق نہیں دیے جاتے، بلکہ اس میدان میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اصل فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حتیٰ ظلم کی یہ داستان گھروں کے اندر بھی موجود ہے۔ غرض یہ کہ ہر انسان اپنے حق سے تجاوز کرنا پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے دوسرے کے حق پر قبضہ کر لے، چاہے وہ دیندار ہو چاہے بے دین ہو، یعنی حتیٰ یہ چیزیں ہمیں دینداروں میں بھی دیکھنے میں ملتی ہیں۔ دینداروں کو شاید صرف اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ نہ دیکھ لیں، جہاں کسی کو موقع ملتا ہے وہ اپنے حق سے تجاوز کرتا ہے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے۔ یہ ظلم و ستم گھروں کے اندر اس انداز میں موجود ہے کہ شوہر بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور بیوی کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی
اپنے حق سے تجاوز کر کے شوہر کے حق پر ڈاکہ ڈالتی ہے. والدین بس اوقات اولاد کے حقوق پر اور اولاد والدین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. بہرحال یہ ظلم و ستم کا بازار ہر طرف گرم ہے. اگر ہم ٹریفک کی مثال لے لیں تو وہاں بھی یہی ہے کہ ہم بس اوقات دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی والا ہے کہ جو موٹر سائیکل والے کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، موٹر سائیکل والا سائیکل کے اور سائیکل والا مثلا پیدل چلنے والے افراد کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، یا بس اوقات اگر موقع ملے تو پیدل چلنے والا بھی ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرتا اور گاڑی یا موٹر سائیکل والوں کے حقوق کو پامال کرتا ہوا نظر آتا ہے. غرض یہ کہ ہر طرف ظلم کی فضا چھائی ہوئی ہے. لیکن جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا اور عدل و انصاف کی حکومت ہوگی. اس سلسلے میں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ میری نسل میں سے ایک شخص قیام کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی. اور یہ مضمون ہمیں اکثر احادیث میں سننے کو ملتا ہے. یعنی ایمان کی حکومت کی اہم ترین خصوصیات جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ اسی ظلم و ستم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کی حکومت ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے زمین سے ہر قسم کے ظلم کا اور ستم کا خاتمہ کر دے گا اور کسی ایک کو بھی ظلم کرنے کی جرأت نہیں ہوگی. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً اس ظلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جو ظلم ہمارے گھروں میں رائج ہوتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ گھروں میں عدالت کو اس طرح پہنچا دیا جائے گا جیسے سردی اور گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے. یعنی یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظلم جو گھروں کے اندر نافذ ہوتا ہے، وہ ظلم جو گھروں کے اندر کیا جاتا ہے، وہ ظلم امام کے دور حکومت میں نہیں ہوگا. اور جیسے کہ گزشتہ روایت میں کہا کہ کسی بھی ظالم کو ظلم کرنے کی جرأت نہیں ہوگی. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی سب سے مختصر ترین اکائی یعنی انسان کا گھر عدالت کا محور بن جائے گا اور گھر کے افراد بھی ایک دوسرے سے عادلانہ سلوک کریں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے. اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو حکومت ہے اس کی بنیاد قانون یا طاقت کے زور پر نہیں ہوگی بلکہ عدل اور احسان کے حکم دینے والے قرآن پر اس کی بنیاد رکھی جائے گی. امام کے دور حکومت کی جو دوسری خصوصیت ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام کے دور میں جسمانی اور نفسیاتی سلامتی ہے. یعنی کوئی بھی انسان جسمانی طور پر مریض نہیں ہوگا اور اسی طرح نفسیاتی طور پہ بھی مریض نہیں ہوگا. یعنی امام کے دور میں تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور پھر واقعی یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اشف کل مریض، گویا کہ امام کے دور میں یہ دعا اپنی مقبولیت تک پہنچے گی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ امام مہدی جب قیام کریں گے تو پروردگار مومنین سے بیماریوں کو دور فرما دے گا اور صحت و تندرستی انہیں عطا فرمائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک تو علم بہت ترقی کر جائے گا، علم طب بھی بالآخر بہت زیادہ ترقی کر جائے گا اور علم طب میں بھی خصوصاً آج کے دور میں ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے جو علم طب میں رونما ہو رہی ہے طبی شعبے میں. یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو 4-5 دن کی مختصر ٹریٹمنٹ کے ذریعے صحت یاب ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بسا اوقات صرف اس خاطر کہ اس سے کچھ پیسے بٹور لے اسے آپریشن کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور وہ انسان جو اس چیز کو نہیں جانتا وہ مجبور ہوتا ہے اور آپریشن کرواتا ہے. اور بسا اوقات یہ ظلم کی داستان اس قدر عظیم ہوتی ہے کہ جب وہ شخص آپریشن کروا لیتا ہے تو اس کے بعد بھی کسی بہانے سے اسے کسی دوسری بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ اب ایک اور آپریشن بھی یہ شخص کروائے.
اور امام کے دور میں ایک طرف تو علم و ٹیکنالوجی بہت ترقی کر جائے گی، دوسری طرف اس شعبے کے اندر یہ جو ظلم و ستم موجود ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جب اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور علم بھی بہت زیادہ ترقی کر جائے گا تو گویا کہ اس زمانے میں کوئی بھی بیماری ایسی نہیں رہے گی جس کا علاج آسانی سے نہ کیا جا سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس حکومت عدل کے اندر کوئی شخص بھی ہمیں مریض نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی بیمار ہو بھی گیا تو یہاں امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے جو بیان فرماتے ہیں، جو شخص ہم اہل بیت کے مہدی کا زمانہ دیکھے گا اگر اسے کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی تو شفا پا لے گا، اور اگر کمزوری کا شکار ہوگا تو صحت مند اور طاقتور ہو جائے گا۔ امام کی حکومت کی جو اگلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ امام کے دور حکومت میں بہت زیادہ خیر و برکت موجود ہوگی اور ہر طرف خیر و برکتوں کی بارش نازل ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، خداوند عالم ان کی وجہ سے زمین اور آسمان سے برکتوں کی بارش برسائے گا، اور ان کے زمانے میں آسمان سے بارشیں ہوں گی اور زمین میں اچھی فصلیں ہوں گی۔ امام مہدی کی حکومت میں کوئی بھی زمین بنجر یا ویران نہیں ہوگی، یعنی پوری اس دھرتی پر کوئی بھی خطہ بنجر یا خشک یا ویران نہیں ہوگا، بلکہ ہر جگہ ہر خطہ آباد ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید بھی ایک قانون کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے، جس میں پروردگار یہ بیان فرماتا ہے کہ اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور چونکہ امام کے دور حکومت میں ہر طرف ایمان اور تقوی کی حکومت ہوگی، لہذا آسمان اور زمین برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ نتیجے میں امام کے دور حکومت میں خیر و برکت بہت زیادہ ہوگی۔ اور اگلا نقطہ جو اسی سے مربوط بھی ہے وہ یہ کہ غربت اور فقر و فاقے کا خاتمہ، غربت اور افلاس کا خاتمہ۔ امام کے دور میں کوئی بھی شخص غریب محتاج نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک طرف تو زمین اور آسمان اپنے خزانے اگلے گی اور دوسری طرف علم و ٹیکنالوجی اس قدر ترقی کر جائے گی کہ کوئی بھی زمین بنجر نہیں رہے گی اور ہر زمین آباد ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ امام کے دور حکومت کی جو اہم خصوصیت ہے وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان اقتصادی جو تعلقات ہیں جو آج کے دور میں شاید کسی حد تک ظلم اور فساد پر مبنی ہے اور اپنے اور مفاد پرستی پر مشتمل ہے، امام کے دور میں یہ تعلقات یعنی یہ جو کاروباری تعلقات ہیں یہ برابری اور برادری اور محبت کی بنیاد پر ہوں گے، اور خود غرضی اور ذاتی مفاد کی جگہ اپنے دینی بھائیوں سے دل سوزی، ہمدردی اور غمخواری کا احساس پیدا ہوگا۔ یعنی ہر شخص چاہے گا کہ یہ جو میرا بھائی ہے، یہ جو میری دکان کا ہمسایہ ہے، پروردگار اس کو بھی وسیع رزق عطا فرمائے۔ نہ یہ کہ ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ یہ جو گاہک آیا ہے یہ میرے پاس آ جائے اور میرے ہمسائے کے پاس یہ گاہک نہ جائے۔ امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام سال میں 2 مرتبہ بخشش کریں گے، یعنی اپنے بیت المال سے 2 مرتبہ لوگوں کو روزی عنایت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ امام کے دور میں یہ جو تنخواہوں کا سسٹم ہے جو آج عام طور پہ ماہانہ یا روزانہ کی بنیاد پر یا بس اوقات ہفتے کی بنیاد پر ہے، تو امام کے دور میں یہ جو تنخواہوں کا سسٹم ہے یہ 15 روزہ ہوا کرے گا، یعنی ایک مہینے میں 2 دفعہ ان کو رزق اور روزی دیا جائے گا۔ اور بیان فرماتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں کے اندر بے نیازی ایسی ہوگی اور ان کے درمیان، اور امام چونکہ ان کے درمیان مساوات قائم کریں گے تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر خوشحالی ایسی ہوگی، کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے گا، یعنی بلکہ اعلان کیا جائے گا کہ جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے وہ زکوٰۃ لے لے، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا اس دور میں نہیں ملے گا۔ البتہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ روحانی طور پہ بھی بالآخر ترقی کر جائیں گے اور لوگوں کے اندر احساس بے نیازی پیدا ہوگا، احساس قناعت پیدا ہوگا،
اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں بیان فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں خداوند عالم بے نیازی کا احساس اپنے بندوں کے اندر پیدا کر دے گا، اور یہ بھی وجہ ہوگی کہ جب لوگوں کے اندر احساس قناعت ہوگا تو وہ اپنے اندر کمیوں کو احساس نہیں کریں گے۔ اگلی جو خصوصیت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رفاہ اور آسائش امام کے دور میں بہت زیادہ ہوگی، یعنی بہت زیادہ سہولیات والا دور ہوگا، بہت سی سہولیات اس دور میں موجود ہوگی۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب میری امت کے مہدی قیام کریں گے تو ان کے زمانے میں لوگوں کو ایسی ایسی نعمتیں ملے گی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی نعمتیں نہیں ملی ہوں گی۔ بس اس کا مطلب ہے کہ آسائش بھی امام کے دور میں، اور ظاہر ہے جب علم اتنی ترقی کر جائے گا اور ہر طرف رزق کی فراوانی ہوگی تو اس کے نتیجے میں بالآخر یہ آسائش اور سہولیات والی زندگی بھی انسان کو ملے گی۔ اور بیان فرماتے ہیں زمین کا کوئی بھی خطہ ویران نہیں ہوگا، خصوصاً سڑکوں کے نظام کو بہت بہتر بنایا جائے گا اور بہت زیادہ سڑکوں کے جال کو بچھایا جائے گا، ٹریفک کے نئے قوانین بنائے جائیں گے جس میں کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، سب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے۔ امام کی حکومت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ امام کی حکومت پوری دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، یعنی پوری دنیا کے اوپر ایک حکومت ہوگی، اور چونکہ ایک حکومت ہوگی لہٰذا جو حکومتوں کے جو سرحدوں کے جو مسائل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف، لڑائی جھگڑا، کبھی ایک ملک دوسرے پہ حملہ کرتا ہے اور جب اس کو موقع ملتا ہے تو یہ اس پہ حملہ کرتا ہے، اور ملک ایک دوسرے کے مفادات کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں اور اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا دشمن ملک ترقی نہ کر جائے، یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے چونکہ تمام دنیا کے اوپر ایک ہی حکومت ہوگی۔ جب ایک ہی حکومت ہوگی تو تمام لوگ آپس میں ایسے ہوں گے کہ جیسے ایک خاندان کے افراد ہوتے ہیں۔ اور یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے جس میں بیان فرماتے ہیں اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے پیغمبری پر مبعوث کیا ہے، اگر دنیا کی عمر میں سے ایک دن بھی باقی رہ جائے تو پروردگار اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کریں گے اور ان کی حکومت مشرق اور مغرب میں ہر طرف پھیلی ہوگی، یعنی امام کی حکومت پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں مشرق اور مغرب میں ہر طرف پھیلی ہوگی، لہٰذا وہ جو حکومتوں کے جو مسائل ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ امام کی اس حکومت کی جو اگلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ امام کے دور میں محروموں کی حکومت ہوگی، یعنی وہ جو تمام زندگی جو طبقہ اول سے لے کر آخر تک محرومیتوں کا شکار رہا ہے، جو ہر دفعہ مظلوم واقع ہوتا رہا ہے، ان مظلوموں کی اور ان محروم لوگوں کی فی الواقع یہ حکومت ہوگی۔ اور اس کی طرف پروردگار قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد بیان کرتا ہے، یعنی امام کی حکومت کی یہ جو خصوصیت ہے کہ کمزور لوگوں کی حکومت ہوگی، اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 5 ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یعنی ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم نے ارادہ، پروردگار بیان فرماتا ہے ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم نے چاہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور ان کو زمین پر امام اور زمین کا وارث قرار دیں۔ لہذا جو اشرافی طبقہ ہے، جو اشرافیہ تھا، جو شروع سے حکومت کرتا آ رہا ہے اور دوسروں کے حقوق کھانے کا عادی تھا، ان لوگوں کی اس دور حکومت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو مظلوم طبقہ ہے وہ حکومت کرے گا۔ اور اگلی خصوصیت یہ ہے کہ امام کے دور حکومت میں فضائل اخلاقی لوگوں کے اندر موجود ہوں گے، یعنی امام آ کے ایسی تربیت کریں گے اور ان کی تربیت کی بنیاد یہی قرآن ہوگا، اور قرآن کے سائے میں ایسی تربیت کریں گے کہ لوگوں کے اندر سے رذائل اخلاقی، جو اخلاقی برائیاں اور اخلاقی خامیاں ہیں، ان کا خاتمہ ہوگا اور فضائل اخلاقی لوگوں کے اندر پیدا ہوں گے اور لوگ اخلاقی طور پہ بہت زیادہ ترقی کر جائیں گے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمارے مہدی قیام کریں گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر جو کینہ اور
دشمنی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور اس کی جگہ اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کی فضا پیدا ہوگی اور لوگ بہت آرام اور سکون اور صفا اور امنیت کے ساتھ اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے زندگی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ جو اگلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ علمی ترقی بہت زیادہ ہوگی، لوگ علمی طور پہ بہت ترقی کر جائیں گے، ٹیکنالوجی کے عروج کا زمانہ ہوگا۔ اس کے بارے میں بڑی ہی دلچسپ حدیث ہے جو انسان کو واقعا یہ انسان جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، جس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ علم کے 27 حرف ہیں اور ابھی تک جو تمام انبیاء اور ائمہ جو لے کے آئے ہیں وہ کل 2 حرف ہیں، یعنی آج تک آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک انسانوں نے جو ترقی کی ہے یہ کل 2 حرف ہیں، اور جب امام آئیں گے تو بقیہ 25 حروف لے کے آئیں گے۔ یعنی اس کا یہ نتیجہ یہ ہے کہ خصوصاً اگر ہم توجہ کریں کہ یہ آخری 30-40 سال کے اندر اتنی ترقی ہوئی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اگر آج بھی کوئی آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے کا انسان اگر آج کے دور میں آئے تو وہ حیران ہو جائے اور اس کی عقل اس کو سمجھ نہیں پائے گی کہ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ اس کے بارے میں امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ صرف ابھی تک 2 حرف ہیں۔ اب یہاں سے انسان اندازہ لگائے کہ جب امام تشریف لائیں گے اور وہ جو 25 حروف ہیں ان کو بھی لے کے آئیں گے اور یہ کل 27 حروف انسان کو میسر آئیں گے تو انسان کی ترقی اس دنیا کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہوگی، اور یعنی فوق العادہ یعنی عادت سے ماورا علوم ترقی کریں گے اور کسی بھی شعبے میں انسان پیچھے نہیں رہے گا۔ امام کی حکومت کی ایک اور خصوصیت جس کا روایات میں بہت زیادہ اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت امن والی حکومت ہوگی، اس کے اندر ہر طرف امن اور امان ہوگا، ظلم و ستم نہیں ہوگا اور لوگ امن کے ساتھ امنیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں ظلم و ستم، چوری، ڈکیتی، ڈاکہ، اس قسم کی وارداتیں بہت زیادہ عام ہیں، امام کے دور میں مکمل طور پر امنیت حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے جب لوگوں کو تمام ان کے حقوق ملیں گے اور ان کی زحمات کا صلہ انہیں ملے گا تو کسی کو اصل چوری یا ڈاکہ ڈالنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اسی خصوصیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے تو کوئی بھی خاتون اس زمانے میں زیور پہن کے شام سے عراق تک کا سفر کرے گی اور اسے ذرہ بھر بھی خوف محسوس نہیں ہوگا، اور یہ کتنی اہم خصوصیت ہے کہ ایک خاتون ہو کے اور زیورات کے ساتھ اس دور میں عراق سے شام یا شام سے عراق آئے گی اور اسے ذرہ بھر بھی خوف محسوس نہیں ہوگا، یعنی امنیت اس مقام تک پہنچی ہوگی کہ خواتین کے لیے بھی اتنے طولانی سفر تنہا کرنا کوئی مشکل اور پریشانی کا باعث نہیں ہوں گے۔ ایک اور جو خصوصیت امام کے دور حکومت کی وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام بہت ترقی کر جائے گا اور ہر کسی کو انصاف ملے گا۔ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اولاً تو کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو عدالتوں کا نظام اس قدر ترقی یافتہ ہوگا اور علمی بنیادوں کے اوپر بھی فیصلے کیے جائیں گے، جدید علمی وسائل بھی استعمال کیے جائیں گے اور اچھے قاضیوں سے استفادہ کیا جائے گا، جو لوگ متقی بھی ہوں گے اور مضبوط افراد ہوں گے جو حدود الہی کو مکمل طور پہ بغیر کسی خوف و خطر کے اجرا کریں گے۔ اور اس کے بارے میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد ذرہ بھی کسی کا حق ایک دوسرے کے پاس امام مہدی کے ظہور کے بعد ایک ذرہ بھی کسی کا حق دوسرے کی گردن پر نہیں ہوگا، مگر یہ کہ حضرت اس حق کو اس سے لے کر صاحب حق کو پہنچا دیں گے، یعنی عدالتوں کا نظام اس قدر قوی اور مضبوط ہوگا کہ کسی کو بھی کسی پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے کسی کا حق لیا تو عدالتیں ان حقوق کو لے کے صاحبان حق کو واپس کریں گی۔ اس کے علاوہ امام کے دور میں اموال کو تقسیم کرنے کا ایک سلسلہ ہے کہ جب امام کے ہاتھ میں مال آئے گا تو اس کو تقسیم کرنے میں لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کریں گے، اور جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا ہی مال
دیا جائے گا۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں جب ہمارے مہدی قیام کریں گے تو بیت المال کو یکساں اور عادلانہ انداز میں لوگوں میں تقسیم کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ آئیں اور اس مال میں سے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لیں۔ اور یہ روایت کا حصہ ہے کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنے عزیز و اقارب سے تعلق توڑ دیتے تھے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، یہاں تک کہ ظلم و ستم اور قتل اور جنایت کے مرتکب ہوتے تھے۔ یعنی مال و دولت اس قدر فراوان ہوگا کہ جس کی وجہ سے تم پہلے لڑتے اور جھگڑتے تھے، آج تمہارے سامنے موجود ہے، جتنا تمہیں چاہیے اس میں سے اٹھا لو۔ اور اسی طرح سے مال دنیا کو، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح مال دنیا کو بخشا کریں گے اور مال کو بخشنے میں اتنی وسعت ظرفی دکھائیں گے کہ آج تک کبھی کسی نے اتنی وسعت ظرفی نہیں دکھائی ہوگی۔ اور ایک اور اہم خصوصیت امام کے دور حکومت کی یہ ہوگی کہ ظالموں کا خاتمہ ہو جائے گا، زمین کے اوپر کوئی بھی ظالم نہیں بچے گا، یا تو وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے گا یا وہ اس دنیا پہ جینے کا حق نہیں رکھے گا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے کہ ظالموں کے وجود سے زمین کو پاک کر دیں، حتیٰ اور ظالموں کے ساتھ امام کی برخورد یا امام کا اتنا سخت رویہ ہوگا کہ بعض لوگ اس پہ حیران ہو جائیں گے کہ امام کا اتنا سخت رویہ ہے کہ فی الواقع اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ظالم کا وجود زمین کے اوپر ایسا ہی ہے جیسے انسان کے بدن کے اندر خدا نخواستہ کوئی غدہ یا کوئی رسولی ہو جاتی ہے کہ یہ جب تک موجود رہے گی جسم کو آلودہ کرتی رہے گی اور باقی جسم کو بھی فاسد کرتی رہے گی، لہذا اس کا صرف یہ حل ہے کہ اس رسولی کو باہر نکال دیا جائے۔ اسی وجہ سے امام کا ظالموں کے ساتھ رویہ بہت سخت ہوگا اور کسی کو بھی ظلم و ستم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی جو دیگر خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو ان کی حکومت میں احکامات اسلامی کا احیاء ہوگا، یعنی اسلام کے علاوہ کسی کے احکام اس حکومت میں نافذ نہیں ہوں گے اور اسلام کے وہ تمام احکام جو متروک ہو چکے ہوں گے، جن کو لوگوں نے ترک کر دیا ہوگا اور جس پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، ان پر عمل کیا جائے گا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام دین کی حقیقی معرفت لوگوں کو دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اس پر کس انداز سے عمل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اسلام کو اس کے حقیر ہو جانے کے بعد دوبارہ سے اس کو عزت بخشے گا اور اس کی تمام وہ چیزیں، اس کے وہ تمام احکام جو ترک ہو چکے ہوں گے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہر طرح کی بدعت جو اسلام میں داخل ہو چکی ہوگی وہ امام کے ذریعے سے اس بدعت کا خاتمہ کرے گا، اور کوئی بھی سنت اور کوئی بھی گمراہی کی چیز اس میں باقی نہیں رہے گی اور حقیقی سنتوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حکومت عدل الہی کو دیکھ سکیں اور اس نظام میں زندگی گزار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔